اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بامشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 سال تک رہا، لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ اس نے نہ تو اپنے بیوی بچوں سے نہ اپنے اہل و عیال کو کچھ بھیج سکا، نہ ان کی خبر لے سکا۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چند اصحاب صحن خانہ میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے کہ آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مشکل میں گھرا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بسط کے دل 1.25 سیر میدے کی پوریاں اگر مقدار ہو تو شیریں پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نذر دینا۔ 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے بسط کے دل نذر دینے کی نیت کی اور حزب الارشاد امام عالی مقام نذر پیش کی۔ اب ذرا لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب بوقت صبح لکڑہارن نظر امام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھائی تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا۔ اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس نے اسی وقت وہ جگہ بند کر دی، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصے میں دفینے کا ایک حصہ نکال لایا اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے کروفر کے ساتھ عازم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا، بیوی بچوں کی آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام کی ساری سرگشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور دن سنا تو کہا کہ یہ وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو زمین میں دفینہ گڑا ہوا ملا تھا۔ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدق کے دل سے ایمان لے آیا اور یہ نظر تاریخ مقررہ پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دن وزیر کی بیوی اپنے بالا خانے پر چڑھی۔ اس کو کچھ دور پر ایک عالیشان مکان نظر آیا، 7 کنیزیں بھی تھی۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا، اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی برس آپ کے گھر میں جھاڑو پر ملازمت کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اتنے میں شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جاہ پناہ اسے طلب فرما لیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا
تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو باہر نکال دیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیے تاکہ کہیں بیٹھ کر کھا سکیں۔ جس روز وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا۔ بادشاہ پریشان ہوا، وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا تھا۔ بادشاہ نے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت انہوں نے وہ خربوزہ نہیں کھایا تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ معطوف وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کو کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ان کو قتل کر دینا۔ معطوف وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم معطوبہ نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و غوص کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑہارن نے نذر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دفینہ کے متعلق جو واقعہ بیان کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا، جس پر میں نے قطعی یقین نہیں کیا اور جھوٹ محسوس کیا۔ معطوف وزیر اعظم نے جواب میں کہا، سچ سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول و حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو اور معافی مانگو، اتنا عالی مقام امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ اوزاری اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ خلوص دل سے نظر امام کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ صبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور، شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں معطوف وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم معطوف سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ معطوف وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل سے بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارے اور اس کی بیوی کو بلوا کر پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بصدق دل ایمان لے آیا اور معطوف وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فائز کیا اور چغل خور وزیر اعظم کو معطوف کر کے شہر بدر کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔